ایک مقام پر حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کیا، کہا عباس جاؤ اور جا کر اہل قریہ کو بلا کر لاؤ۔ آئے اہل قریہ آئے، نبی کے نواسے کو گھیر کے کھڑے ہو گئے، پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور رو کے کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کربلا، اس زمین کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ پکار کے کہنے لگے کہ یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، یہی وہ مقام ہے جس مقام پر ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی۔ بھیا عباس خیمے نصب کرو، دو محرم کو خیمے نصب کیے گئے ہے نا، 4 محرم کو دریا سے خیمے ہٹائے گئے، 7 محرم کو حسین اور حسین والوں پر پانی بند ہو گیا، اب حسین کے بچے ہیں اور الاتش کی آوازیں ہیں۔ 8ویں کا دن گزرا، 9ویں کا دن گزرا، شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور کی مجلس ہے نا، شب عاشور آئی، بس 2 جملوں کی زحمت ہے، جانتے ہو شب عاشور آئی ہے نا، اور شب عاشور میں حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک مختصر خطبہ دیا ہے نا۔ مقتل لکھتا ہے کہ شب عاشور میں حسین کے اصحاب کے خیمے سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، کہیں سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی، کہیں سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی تھی، کہیں سے الحمدللہ کی آواز آ رہی تھی ہے نا۔ نصف شب کے بعد حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک مختصر سا خطبہ دیا، مختصر سا ہے نا۔ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ کل گھمسان کا رن ہوگا، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، نیزوں سے نیزیں ٹکرائیں گے، بھالوں سے بھالے ٹکرائیں گے، برچیوں سے برچیاں ٹکرائیں گی ہے نا۔ تو میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا رہا ہوں، جسے جانا ہے وہ چلا جائے ہے نا۔ یہ کہہ کر حسین نے خیمے میں شمع جو چل رہی تھی اسے گل کیا، شمع کو گل کیا کہ جسے جانا ہو وہ چلا جائے۔ کچھ دیر کے بعد جب حسین نے شمع کو روشن کیا تو دیکھا کہ حبیب ابن بظاہر بھی بیٹھے ہیں، مسلم ابن اوسجہ بھی بیٹھے ہیں ہے نا، اور دوسرے اصحاب حسین کے سب تشریف فرما ہے۔ رو کے کہنے لگے کہ تم لوگ گئے کیوں نہیں؟ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، تم لوگ گئے کیوں نہیں ہے نا۔ تو 80 برس کا بوڑھا مسلم ابن اوسجہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور رو کر کہنے لگا کہ مولا، جن کی ماں نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہو کہ وہ آپ کی نصرت میں قتل ہو جائے، وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے ہے نا۔ ادھر حسین اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہے تھے اور ادھر شب عاشور میں عباس نے خیموں کا تلایا شروع کیا، خیموں کا تلایا شروع کیا۔ پہلے خیمے سے گزرے، دیکھو شب عاشور آہستہ آہستہ گزر رہی ہے، عباس خیموں کا تلایا کر رہے ہیں، پہلے خیمے سے گزرے۔ اس خیمے میں ایک ماں اپنے کڑیل جوان سے یہ کہہ رہی تھی، پہچانتے ہو نا اس 18 برس کے کڑیل جوان جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں رسول اللہ کی شبیہ تھا ہے نا۔ خیمے میں ام لیلہ اکبر کی ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا اکبر، تجھے تو معلوم ہے نا کہ میں غیر قبیلے کی ہوں ہے نا، تو بیٹا ایسی داد شجاعت لینا کہ قیامت کے روز میں فاطمہ زہرا کو منہ دکھلا سکوں۔ عباس چند قدم اور آگے بڑھے ہے نا۔ ایک ماں اپنے 2 راج دلاروں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا اونو محمد اگر زندہ واپس آئے تو دودھ نہیں بخشوں گی، خیموں کو تلایا دے رہے ہیں۔ عباس چند قدم اور آگے بڑھے، ایک خیمے میں ایک بچہ ماں سے رو رو کے یہ کہہ رہا ہے نا کہ اماں مجھے لگتا ہے کہ چچا جان مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ پہچانتے ہو نا اس کو، یہ حسن کی نشانی قاسم ہے، جو رو رو کے ماں سے کہہ رہا ہے کہ اماں مجھے لگتا نہیں ہے کہ چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دیں گے، اور ماں قاسم سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا قاسم مت گھبرا، میں تجھے اجازت دلواؤں گی۔
میں تجھے اجازت دلواؤں گی۔ عباس نے خیموں کا طلایہ دینا شروع کیا ہے نا، اور اب مقتل لکھتا ہے کہ آدھی رات کے بعد، نصف شب کے بعد حسین چلے مقتل کی طرف، ہے نا، چند قدم چلے ہوں گے کہ ایک مرتبہ حسین کو اپنے پیچھے قدموں کی چاپ محسوس ہے۔ پکار کے پوچھا کہ یہ آنے والا کون؟ کہا کہ مولا آپ کا غلام ہلال ابن نافع۔ کہا کہ ہلال میں نے تو کہا تھا نا کہ میرے ساتھ کوئی نہ آئے، آخر بات کیا ہے، تم آئے کیوں؟ کہا کہ مولا زمانہ ناسازگار ہے اور آپ اندھیرے میں جنگل کی طرف جا رہے ہیں، ہے نا، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی پیچھے سے آپ پہ حملہ کر دے تو قیامت کے روز میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ کہا کہ اچھا ہلال آ گئے ہو تو آؤ، میرے ساتھ چلو۔ اب ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ حسین نے میرا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے کچھ دور تک گئے اور ایک مقام پر پہنچ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ شب عاشور میں حسین منزلوں کا تعین کر رہے ہیں۔ ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرے کڑیل جوان اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی۔ ہلال کہتا ہے کہ مولا نے پھر میرا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے مجھے کچھ دور تک لے گئے اور ای واللہ کہہ کر چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ گئے اور رو کے کہنے لگے ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا ہلال یہی وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹ کے گریں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے شانے قلم ہوں گے، ہے نا۔ حسین پھر اٹھے، ہلال کا ہاتھ تھاما، کچھ دور تک کھینچتے ہوئے لے کے گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے بیٹھ گئے۔ پوچھنے لگے ہلال اس جگہ کو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا ہلال یہی تو وہ مقام ہے جہاں پہ حسن کی نشانی قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے گا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کے لاشے کو پامال کیا جائے گا۔ حسین منزلوں کا تعین کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ہلال کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے میرا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھامنے کے بعد مجھے لے کر ایک ٹیلے پہ بلند ہوئے اور ٹیلے پہ بلند ہونے کے بعد کہنے لگے ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا ہلال یہی وہ مقام ہے جہاں میں اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے مطالبہ آپ کروں گا اور وہ تیرے ظلم سے سیراب ہوگا۔ بس آخری جملہ، 6 ماہ کے بچے کے لیے میں پانی کا مطالبہ کروں گا اور تیرے شہصوبہ چلے گا اور وہ ششماہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو جائے گا۔ آخری جملہ تقریر کا۔ ہلال کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ ہلال اس مقام پہ رکے رہنا۔ یہ کہہ کر میرا مولا نشیب کی طرف چلا۔ اب ہلکی چاند کی روشنی میں، ہلال کہہ رہا ہے کہ ہلکی چاند کی روشنی میں جب میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ایک سیاہ پوش بیوی اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کرتی جاتی ہے اور حسین کہتے جاتے ہیں کہ اماں تیرا حسین آ گیا، اماں تیرا حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔